السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کو کامیاب کیسے بنائیں، اس کی چوتھی قسط پیش خدمت ہے۔ روزوں کو کامیاب کرنے کے لیے ان کو خراب کر دینے والے اعمال سے، خراب کر دینے والی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں ہم نے کیا تھا۔ لیکن اب ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں جو ہمارے روزوں کو خراب کر دیتے ہیں؟ کیا غلط کردار سرزد ہونے سے ہم نے اپنے آپ کو روک پاتے ہیں؟ کیا ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں اخلاص پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو پاتے ہیں؟ انہی تمام سوالوں کا جواب آج ہم اس درس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، کچھ اعمال ہمارے کردار سے تعلق رکھتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہمارے دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے دل جب تک صاف ستھرے نہیں ہوں گے، ہم اپنے دل کے روگوں کو جب تک ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم غلط کردار کو اپنے اندر لانے سے بچ جائیں یا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ دراصل ہم اللہ کے لیے اعمال کرنے لگیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل صاف ستھرے ہوں۔ ہمارے اللہ کے بندوں کے تعلق سے ہمارے دل جتنے صاف ستھرے ہوں گے، اتنے ہی ہم اللہ سے ہمارا تعلق بہتر ہوگا اور ہم اللہ کے لیے عمل کرنے والے یا اسے راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ آئیے ہم سیدھے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں، جو حدیث ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويسير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم۔ یہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور تم عیبوں کی ٹوہ لگانے سے بچو، تم ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے بچو، تم حسد کرنے سے بچو، تم ایک دوسرے سے بغض کرنے سے بچو، تم کسی چیز کا دام بڑھانے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بولیاں لگانے سے بچو، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانے سے بچو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سینے کی طرف اشارہ کر کے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کا خون، اس کی مال، اس کی عزت حرام ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھے گا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 برائیوں کا تذکرہ شروع میں کیا ہے کہ تمہیں ان تمام برائیوں سے بچنا ہے جن کا تعلق سیدھے دل سے ہے، اور آگے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے ناظرین کہ جس دل کے اندر یہ تمام برائیاں ہوں گی جو اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس دل میں تقویٰ کا آنا ناممکن اور بہت مشکل ہے کہ اس دل کے اندر تقویٰ ٹھہرے یا تقویٰ رہ آئے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تو تمہارے دل کو دیکھنے والا ہے،
دل میں یہ دیکھے گا کہ میرے بندے کے دل میں تقویٰ تھا کہ نہیں تھا، میرے بندے نے میرے لیے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میرے بندے نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا کہ نہیں کیا، اور دوسرا عمل کو چیک کرے گا کہ اس عمل میں میرے نبی کے طریقے پر عمل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، میرے نبی کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت کو چاہیے۔ اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے دل کو اللہ کے بندوں کے تعلق سے صاف ستھرا کرنا پڑے گا، درست کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے درست ہوگا، یا تب جا کر کے ہمارے دل کے اندر تقویٰ آئے گا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب یہ ساری چیزوں سے ہم بچنے والے، اپنے دل کو بچانے والے کیسے بنے، یہ سوال ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں ہم اپنے دل کو کس طرح سے ان سب برائیوں سے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، رکھنے والے بن جائیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے جو عرض کروں گا وہ یہ کہ ہم اللہ سے ملنے کو یاد رکھیں، اللہ سے ملاقات کرنی، کیونکہ اس حدیث میں آخر میں جو بتایا گیا کہ اللہ تمہارے دلوں کو چیک کرے گا، اللہ ہمارے دل کو اور ہمارے عمل کو قیامت کے میدان میں چیک کرنے والا ہے۔ میرے بندے کی نیت کیا تھی، میرے بندے کے دل کی کیفیت کیا تھی فلاں عمل کرتے وقت، اور اس عمل میں میرے بندے نے میرے نبی کی سنت کو اپنایا کہ نہیں اپنایا، یہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو اس گھڑی کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ہم اگر یہ ساری گندگیاں اپنے دل کے اندر اللہ کے سامنے لے جائیں گے اور ان ساری گندگیوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو بھلا اللہ کو ہم کیا جواب دینے والے ہیں۔ شاید یہ بات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہمارے دل کو لگ جائے اور ہم ان برائیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ دوسرا ٹریگر پوائنٹ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کما امرکم، تمہیں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی حکم ہمیں یوں ہی نہیں دیا گیا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اصل یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور اللہ وہ رب جو ہمارا رب ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر کے اب تک جس نے ہمارے ہر آن ہر لمحہ ہمارا خیال رکھا، جس کے رحم و کرم پر ہم زندہ ہیں، اور قیامت میں جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے جس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا، وہ رب جس کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جس کے رحم و کرم پر ہم زندہ ہیں، اس کا حکم ہے۔ اور شاید ایک مسلمان کے لیے جو اپنے رب کو ذرا سا بھی پہچانتا ہو، اس کے لیے بات کافی ہے کہ جب اس کے رب کا حکم آ گیا تو اس کو لبیک کہنا چاہیے۔ یہ بات ہمارے دل کو نرم کر دے گی اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ تیسرا ٹریگر پوائنٹ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے برائیوں کا جب ذکر کیا تو اس میں سب سے پہلے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے ٹاپ پر رکھا۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو بدگمانی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر بہت ساری برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذرا ہم سوچیں کہ کوئی آدمی کسی کے خلاف جاسوسی کیوں کرنے لگتا ہے، کسی کی عیب جوئی کیوں کرتا ہے، کسی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ اچانک تو نہیں ہو جاتا، اس کے پہلے کچھ پروسیس ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے کسی کے عہدے کو دیکھا، کسی کے مال کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کچھ خیالات دل کے اندر آتے ہیں۔ اگر وہ خیالات اس طرح سے آ جائیں کہ ارے یہ آدمی تو اس کے لائق نہیں تھا، یہ آدمی یہ کہاں سے اس کو مال مل گیا، اس کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو اتنا مال نہیں ملنا چاہیے تھا، ضرور اس نے کچھ 2 نمبر کیا ہوگا۔ اس طرح کے نگیٹو خیالات، اس طرح سے برے گمان جب ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں تو یہی بدگمانی ہوتا ہے، اور پھر یہی بدگمانی آگے چل کر کے اور دوسری برائیوں کے دروازے ہمارے دل کے اندر کھول دیتا ہے۔ پھر ہم اس آدمی سے حسد تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی جاسوسی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے عیبوں کی ٹوہ بھی لگانے والے بن جائیں گے، اور پھر آگے چل کر کے اس سے دشمنی کرنا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑنا، یا اس پر ظلم کرنے تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے
برا گمان ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہی چیز اس کے الٹ ہمارے دل کے اندر یہ پیدا ہو کہ ارے اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے اللہ جس کو دے اس سے کون روک سکتا ہے، اللہ جس کو عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اللہ جسے مال دے اسے کون روک سکتا ہے، اللہ کی مشیت سے اسے ملا ہے، اللہ نے اسے دیا ہمیں بھی دے گا، اللہ سب کو دینے والا ہے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اس طرح کے پازیٹیو تھنکنگ جب ہمارے ذہن میں آتی ہے تو یہی چیز ہمارے دل کے اندر دوسرے برائیوں کو آنے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ پھر حسد کا ہونا، اس کے عیبوں کی ٹوہ لگانا یا اس کی جاسوسی کرنا، یہ ہمارے دل کے دروازے کو بند کر سکتی ہے اور ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں۔ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی تمام برائیوں سے ہم بڑی آسانی سے بچنے والے بن جائیں گے، یا ان سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کوشش ہم کرتے رہیں تو ہم اپنے دل کو درست کرنے والے بن جائیں گے، اور ان دل کے اندر ان سب برائیوں کو آنے سے بچا لے جائیں گے، بچاتے رہیں گے۔ تو ہم ان سب برائیوں سے پہلی بات توبہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد بدگمانی سے بچتے رہیں۔ قیامت کے دن کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کام اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو شاید ہم اپنے دل کو ان برائیوں سے بچانے والے بن جائیں، اور ہم اپنے روزوں کو درست کرنے والے بن جائیں، اور یہ روزے اور یہ مہینہ ہمارے لیے کامیاب ہو جائے، جنت حاصل کرنے کا مہینہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، ان باتوں کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں اور ثواب کے حقدار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔